اردو نویں جماعت نظم محنت کی برکات مشکل الفاظ کے معنی تاکہ مفہوم واضح ہو جائے ایک انتہائی اہم ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویں جماعت اردو اور خواجہ الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی نظم ہمارے سامنے ہے، محنت کی برکات۔ محنت کی برکات یہ نظم خواجہ الطاف حسین حالی نے لکھی ہے۔ اصل میں یہ ایک اقتباس ہے جو مسدس حالی سے لیا گیا ہے اور مسلمانوں کی اصلاح کے لیے مولانا الطاف حسین حالی نے یہ نظم لکھی ہے جناب، جو رہتی دنیا تک مسلمانوں کی آنکھیں روشن کرتی رہے گی۔ تو اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں بچوں۔ سب سے پہلے محنت کی برکات، یہ فرنگ میں جو لکھے ہوئے ہیں اور صفحہ نمبر 139 ہے محنت کی برکات، اور ذرا دیکھ لیجئے۔ اڑے وقت مشکل وقت، جوہر خوبی اچھائی، زور قضا قدرت کا زور، صید شکار فضیلت بڑائی اچھائی، مبادا ایسا نہ ہو تلف ہونا برباد ہونا ضائع ہونا، درماں علاج دوا، سہل آسان سہولت سے، اور فرما روائی حکومت کرنا حکمرانی کرنا، لازم ہے ضروری ہے مخفی چھپا ہوا پوشیدہ۔ یہ اس کے مشکل الفاظ کے معنی انہوں نے لکھے ہوئے ہیں۔ اب نظم پڑھتے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا اور پھر مشکل الفاظ کے معنی بند کے حوالے سے آپ کو بتائے جائیں گے، اس کے بعد تشریح کی باری آئے گی۔ مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑائی، کسی نے بغیر اس کے ہرگز نہ پائی فضیلت نہ عزت نہ فرما روائی، نہال اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں، ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں، بہت ہم میں اور تم میں جوہر ہیں مخفی، خبر کچھ نہ ہم کو نہ تم کو ہے جن کی، اگر جیتے جی کچھ نہ ان کی خبر لی، تو ہو جائیں گے مل کے مٹی میں مٹی، یہ جوہر ہیں ہم میں امانت خدا کی، مبادا تلف ہو ودیعت خدا کی، نہیں سہل گر صید کا ہاتھ آنا، تو لازم ہے گھوڑوں کو سرپٹ بگانا، نہ بیٹھو جو ہے بوجھ بھاری اٹھانا، ذرا تیز ہانکو جو ہے دور جانا، زمانہ اگر ہم سے زور آزما ہے، تو وقت اے عزیزو یہی زور کا ہے، بشر کو ہے لازم کہ ہمت نہ ہارے، جہاں تک ہو کام آپ اپنے سنوارے، خدا کے سوا چھوڑ دے سب سہارے، کہ ہیں عارضی زور کمزور سارے، اڑے وقت تم دائیں بائیں نہ جھانکو، سدا اپنی گاڑی کو تم آپ ہانکو، تم ہی اپنی مشکل کو آساں کرو گے، تم ہی درد کا اپنے درماں کرو گے، تم ہی اپنی منزل کا ساماں کرو گے تم ہی کچھ اگر یاں کرو گے، چھپا دست ہمت میں زور قضا ہے، مسل ہے کہ ہمت کا حامی خدا ہے۔ یہ سارے بند جو آپ کی درسی کتاب میں شامل ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں جی۔ اس کے بعد اب مشکل الفاظ کے معنی مزید بھی دیکھ لیتے ہیں، فرنگ میں بھی ہم نے پڑھ لیے ہیں جی۔ مشقت سے کیا مراد ہے؟ محنت۔ مشقت سے کیا مراد ہے؟ محنت۔ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں جی۔ آگے لفظ آیا جی ذلت، جو فرنگ میں شامل نہیں ہے، مشقت بھی شامل نہیں ہے، ذلت بھی شامل نہیں ہے۔ تو ذلت سے کیا مراد ہے؟ رسوائی۔ ذلت سے مراد رسوائی ہے۔ اور بڑائی دیکھیے جی، بڑائی بزرگی بلند مقام و مرتبہ، اور فضیلت، فضیلت سے مراد بھی بڑائی ہے، بلند مقام و مرتبہ ہے، اور فرما روائی سے مراد ہے حکومت حکمرانی، فرما روائی سے مراد حکومت یا حکمرانی۔ نہال خوشحال، نہال سے مراد خوشحال، گلستان باغ، بڑے ہیں ترقی کی ہے، اچھا مقام حاصل کیا ہے،
اور اس کے بعد جوہر، جوہر سے مراد ہے جی خوبی، مخفی، چھپا ہوا، چھپی ہوئی۔ اور جیتے جی، زندہ رہتے ہوئے۔ اور اس کے بعد مبادہ، مبادہ سے کیا مراد ہے؟ آپ پڑھ چکے ہیں فرنگ میں، ایسا نہ ہو کہ، ایسا نہ ہو کہ۔ اور ایک اور اس کا مطلب ہو سکتا ہے جی اس سے پہلے کہ، اس سے پہلے کہ۔ ودیعت خدا کی طرف سے عطا کی گئی۔ ودیعت کا معنی ادھر نہیں لکھا ہوا فرنگ میں، تو یہاں پر لکھ لیجئے خدا کی طرف سے عطا کی ہوئی۔ اگلے صفحے پہ آتے ہیں جی، صفحہ نمبر 96۔ اور سہل، سہل سے کیا مراد ہے؟ آسان، سہل سے مراد آسان، صید، شکار۔ اور اس کے بعد دوسرے مصرعے میں سر پٹ بگانا، بہت تیز دوڑانا، بہت تیز دوڑانا۔ اور تیز ہانکو، تیزی سے چلاؤ، تیز ہانکوں سے مراد ہے تیزی سے چلاؤ۔ اور زور آزما، مد مقابل، زور آزما یعنی اپنا زور آزما رہا ہے، مد مقابل ہے، ہمارے مقابلے میں ہے۔ عزیزو، پیارو، زور سے مراد طاقت۔ بشر، بشر سے مراد ہے بچوں، کیا مراد ہے؟ انسان، بشر انسان۔ اور آگے مصرع ہے جی، کام آپ اپنے سنوارے، یعنی اپنے کام خود مکمل کرے، اپنے کام خود مکمل کرے۔ اور عارضی، عارضی سے مراد ہے وقتی، عارضی کا لفظ استعمال ہوا ہے جی۔ اور کمزور جس میں زور نہ ہو۔ اڑے وقت، مشکل وقت، اڑے وقت سے مراد مشکل وقت ہے۔ اور دائیں بائیں نہ جھانکو، ادھر ادھر نہ دیکھو، دوسرے سہارے نہ تلاش کرو۔ سدا، سین دال الف، سدا، اس سے مراد ہے ہمیشہ۔ اور سواد دال الف اگر ہو تو وہ بھی صدا ہے، لیکن سین کی بجائے وہاں پر سواد ہے، تو اس سے کیا مراد ہوگی؟ آواز، اس سے کیا مراد ہوگی؟ آواز۔ ہاں جی، تو اس کے بعد درماں، درماں سے مراد ہے علاج۔ درد سے مراد دکھ یا تکلیف ہے۔ تمہیں درد کا اپنے درماں کرو گے، مصرع یہ ہے کہ تم خود اپنے درد کا، اپنی تکلیف کا علاج کرو گے۔ درماں سے مراد علاج ہے۔ اور اس کے بعد یاں کا لفظ استعمال کیا ہے جی، شاعر نے ضرورت لفظی کے تحت یاں کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یاں سے مراد ہے یہاں، یہاں سے کیا مراد ہے؟ یہاں۔ اور دست ہمت، دست ہمت طاقت کا ہاتھ، ہمت کا ہاتھ۔ اور زور قضا، زور قضا سے مراد قدرت کی طاقت ہے۔ مثل، مشہور مثال۔ حامی، حمایت کرنے والا، ساتھ دینے والا۔ حامی سے مراد حمایت کرنے والا یا ساتھ دینے والا۔ اور بچوں یہ جو اشعار ہیں جس کتاب سے لیے گئے ہیں، یہاں پر بریکٹ میں آخر میں لکھا ہوا ہے مد و جزر اسلام۔ یہ اشعار جو ہیں مسدس حالی سے لیے گئے ہیں، جس کا اصل نام مد و جزر اسلام ہے، اور مشہور ہے وہ مسدس حالی کے نام سے۔ آج ہم نے مسدس حالی سے متعلق کیا پڑھا ہے جی؟ اس کے تمام بند پڑھے ہیں اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی یاد کیے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ان کے جو اشعار ہیں، بند میں دیے گئے اشعار ہیں، ان کا مفہوم بیان کیا جائے گا، اور اس کے بعد اس کی تشریح بھی بیان کی جائے گی۔
امید ہے آپ نے مشکل الفاظ کے معنی جو لکھے ہیں اپنی اپنی کتابوں میں تو آپ کو اچھی طرح تیار ہو گئے ہوں گے۔ مشکل الفاظ کے معنی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر شعر کا مفہوم اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔